تو صدف سیالکوٹ، اس کا ایک کا جواب دے دوں گا، دوسرے کا چھوڑو، کم خواب دکھا کرو یار، اتنے خواب نہ بھیجا کرو میرے پاس، اتنا وقت نہیں ہوتا، بس ایک کا جواب دے دیتا ہوں کہ اس میں میری مالکن پاک سیدہ قام اللہ علیہ کی بات آ گئی۔ تو صدف تم نے جو خواب دیکھا، سرکار فرماتے کہ جب یہ نفس پاکیزگی کی طرف آنے لگتا ہے نا، پاک ہونے لگتا ہے، جب یہ پاک ہونے لگتا ہے تو پھر یہ بری محفلوں میں نہیں جاتا، یہ پاک محفلوں میں جاتا ہے، پاک ہستیوں کی محفلوں میں، ان کے درباروں پہ، ان کی تربت پہ، وہاں جاتا ہے یہ جب نفس پاک ہونے لگتا ہے۔ پاک ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں سرکار، لیکن سرکار کی قوت اتنی ہے، سرکار کا تصرف اتنا ہے کہ ابھی وہ نفس لوامہ کی آخری انتہائی منزلوں پہ ہے، نفس ملہمہ میں بھی نہیں آئی ہے ابھی تک صدف، لیکن سرکار پہنچاتا ہے۔ ایسے لچپال ہے یار، ایسے سخی ہیں، ایسے لچپال ہے کہ کوئی انتہا نہیں جی۔ تو صدف جو تم نے دیکھا، صدف نے کیا دیکھا کہ میں اہل بیت کی ساری تربتوں پہ گئی ہوں، ساتھ میں امام تک کا نام تو لیا اس نے کہ یہاں تک امام موسیٰ کاظم تک مجھے یاد ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کے بعد بھی دیکھی تو ان کے مجھے نام یاد نہیں، لیکن شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ ایک بہت انتہائی شفیق اور نورانی کوئی بزرگ تھے، کوئی صاحب تھے میرے ساتھ، جو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تربت کس کی ہے، یہ تربت کس کی ہے، یہ تربت کس کی ہے، وہ مجھے یہ سمجھا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک اور تربت پہ لے کے گئے جو بڑی حسین، بہت خوبصورت، جیسے کوئی عالیشان دربار ہوتا ہے، کوئی عالیشان دربار ہوتا ہے، مجھے وہ وہاں لے کے گئے، اور وہاں لے جا کے انہوں نے ان کی جو زبان سے نکلا، ان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ تربت صوفی سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ کیا فرمایا؟ پہلے ائمہ اہل بیت کی تربتوں پہ لے گئے وہ صاحب، جو بھی آئے خواب میں۔ اب ہر بات بتاؤں تو ساری باتیں چھپانی پڑتی ہیں، کون آیا کون نہیں آیا، اگر بتا دوں گا سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ اور جب مالکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی تربت پہ جب وہ لے کے مجھے پہنچے، صدف کہہ رہی ہے، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ تربت صوفی سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہے۔ یہ دیکھا میں نے بڑی عقیدت محبت سے، اور اندر میرا دل بے چین ہو گیا، اندر میرے یہ چلنے لگا یہ کیا۔ اس کے بعد اچانک آنکھ کھل گئی یا صبح اٹھی سو کے، تو یہی میرے اندر چل رہا تھا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تو مالکن ہے ہماری، آخر اسلام کی شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں، والا کائنات کی زوجہ ہیں، ملکہ پیرو بر ہیں، سیدہ کائنات ہیں، تو مالکن ہیں، یہ تو صحیح، لیکن صوفی سید فاطمۃ الزہرا، سب یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں ابھی تک بہت الجھ گئی میں۔ خیر کوئی بات یہ ہے صدف، بات یہ ہے کہ اکثر میری زبان سے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سب سنتے ہیں کہ جب میں کسی دربار پہ جاتا ہوں تو مانگ چانگتا ہوں، کبھی نہیں کرتے، نہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، نہ ذاکر نہ ذاکرہ، کوئی نہیں کرتا، سب سیکھ چکے ہیں، صرف درود پاک پڑھنے اور سلام کرنے جس ہستی کے دربار پہ گئے۔ ایسے ہی ہے نا جی، مانگ تانگ تو نہیں کرتے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، آپ سب لوگ سنتے ہوں گے، صدف تم بھی سنتی ہوگی کہ میرے سینے پر ایک بیج لگا ہوا ہے، سیدنا گور شاہی یا فرزند گور شاہی، یہ بیج لگا ہوا ہے میرے سینے پہ۔ اہمیت اس بیج کی ہے، اہمیت اس بیج کی کہ کس کی نسبت سے آیا،
جب تم وہاں پہنچی تو صرف تمہاری نسبت کا اشارہ کیا ہے کہ سرکار سیدنا گور شاہی کی نسبت اور فرزند گور شاہی صوفی سید انور علی شاہ سے اذن لیا تھا اللہ کے ذکر کا، اور کل جاری ہے وہاں وہ نام اس وجہ سے لیا گیا کہ صرف نسبت بتا دی جائے صوفی سید۔ باقی میری مالکن جناب سیدہ کائنات پاک زہرا پاک سیدہ آپ جانتی ہیں، السلام اللہ علیہ، آپ مالک ہیں۔ صرف وہاں ایک اشارہ یہ دینا تھا کہ یہ جو لڑکی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اسے یہ اذن ملا، کیسے اس کا یہ قد جاری ہوا، صرف اتنا بتانا تھا۔ یہ تھا وہ اشارہ کہ صوفی سید فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ، بس یہ تھا۔ اس میں اور بہت ڈیٹیل ہے لیکن ایک تو وقت ختم ہو گیا، دوسری بات کہ اگر ڈیٹیل میں گیا تو بہت ساری باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، بہت ساری باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے صدف تمہیں یاد ہوگا، یہ بات تمہیں یاد ہوگی، یاد رکھنا اس بات کو۔ میں ذرا سب کے سامنے بتا دوں، لائیو محفل دنیا میں جا رہی ہے ٹرانسمیشن۔ میں نے کچھ وقت پہلے، شاید مہینے یا 2 مہینے پہلے، میں نے تم سے کہا تھا کہ ابھی تم سمجھ نہیں سکی ہو صدف پوری طرح، لیکن چلتی رہو چلتی رہو، ہم تمہیں اور آگے کافی منزلیں اور کافی نظارے ہم دکھائیں گے تمہیں، کافی نظارے ہم دکھائیں گے تمہیں۔ ابھی تو یہ دکھایا ہے، ابھی تو ملکوت کا نظارہ نہیں دکھایا ہے، جہاں صوفیہ سید ایڈمن چیف PZI صوفیہ سید کی رسائی ہے جہاں تک، ابھی جبروت نہیں دکھایا ہے، ابھی جبروت نہیں دکھایا ہے، ابھی وہ نماز نہیں تم نے پڑھی جس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے۔ نماز یہاں پڑھ رہا ہے اور تیری مخلوق نکل کے روح وہ وہاں پہنچی ہوئی، وہ وہاں نماز پڑھ رہی ہے، تو یہاں نماز پڑھ، یا تو اپنے بستر پہ ہے، روح نکل کے پہنچ گئی جبروت اور آ کر اسلام کی امامت میں نماز پڑھ رہی۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ نہیں جی، سر نہیں اٹھاتا سر نہیں اٹھاتا سجدے سے جب تک جواب نہ آ جائے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ یہ وہ نماز جو ہمارا کائنات نے علی پاک نے پڑھی، آقا علیہ السلام نے علی پاک کو سکھائی سب سے پہلے، پھر اپنی شہزادی اور ہماری مالکن ملکہ بہروبر اور سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ آپ نے سکھائی، جناب خدیجہ الکبریٰ بڑی مالکن السلام اللہ علیہ۔ وہ شریعت احمدی والی نماز بھی جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب مالکن جناب زہرا السلام اللہ علیہ کی والدہ، آپ کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ اور مولا کائنات علی پاک نے آقا علیہ السلام کی امامت میں پیچھے ضد کر کے کہ یہ کون سی آقا، ہم بھی آقا علیہ السلام شفیق، اچھا چلو کھڑی ہو جاؤ، مولا کائنات اور جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے پیچھے شریعت ابھی تو نماز آئی نہیں ہے، ابھی تو نماز آئی نہیں، وہ شریعت احمدی جو پڑھائی تھی بیت المقدس میں جی، وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے بیت المعمور پر،